اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ جو دنیا کا طالب ہے اس کی علامات کیا ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک اس کی یعنی سوال اچھا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایک بات ہمیں فرمائی ہے کہ جب یہ نور جو ہے، نور کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ نور نبی اور نور قرآن ایک ہی چیز ہے۔ یہ جب نور دل میں اتر آتا ہے تو اس کی اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو یہ کھل جاتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے، انفسخا۔ تو صحابہ نے جو پاس بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں یہ بتائیے کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ جب سینہ کھل جاتا ہے اور نور دل میں آ جاتا ہے تو اس کی علامات کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 باتیں ہیں۔ التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والتأہب للموت قبل الورود۔ 3 باتیں، اور کما قال ایسے حدیث ہے، اس کا مفہوم میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے 3 باتیں فرمائی ہیں کہ اس کی 3 علامات ہیں، اور پہلی علامت اس کی یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے، جس کے دل میں، جس کا سینہ کھل گیا اسلام کے لیے اور نور اس کے پاس آ گیا، تو اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ اب یہ دنیا سے پہلو تہی کرے گا، پہلو تہی کرے گا دنیا سے، دنیا نہ بڑا ڈکے، دنیا سے پہلو تہی کرے گا۔ اس کو کچھ خاص دنیا کی باتیں لطف نہیں دیں گے۔ ہم تو 2-4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو دنیا کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ کاروبار کی ہوں، چاہے نوکری کی ہوں، چاہے کس کی ہوں، چاہے کس کی ہوں، یہی باتیں ہوتی ہیں ہمارے پاس۔ تو وہ پہلو تہی کرے گا ایسی مجلس میں جانے سے یا ایسی باتیں کرنے سے۔ التجافی عن دار الغرور کا مطلب کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بچائے گا دار الغرور سے، دھوکے کا سامان، دھوکے کے گھر سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ والتأہب للموت والانابۃ الی دار الخلود، اور جو ہمیشگی کا گھر ہے اس کے لیے رجوع کرے گا۔ کان کھڑے ہو جائیں گے جنت کے ذکر پہ، دوزخ کے ذکر پہ، یا اللہ کے تقرب کے لیے، یا اللہ کی ملاقات کے لیے، جو بھی باتیں ہوں گی اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ میرے مطلب کی بات ہو رہی ہے۔ 2 صفات ہوگی۔ تیسری اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ وَالتَّأَہُّبُ لِلْمَوْتِ قبل الورود، موت کے آنے سے پہلے پہلے یہ موت کی تیاری کر لے گا، موت کی تیاری میں ہوگا، ہر وقت موت کے لیے تیار ہوگا۔ اب یہ موت آتی ہے تو ابھی سر رکھ دیتے ہیں، اس کے ذہن میں کوئی منصوبے نہیں ہیں، کوئی خواہشات نہیں ہیں، کوئی بس موت کے لیے تیار ہے۔ موت کیا ہے؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے۔ تو موت کا تذکرہ اس کے لیے بڑا حسین ہوگا۔ باتو نشان مرد مومن بگویم، اقبال کا شعر ہے کہ میں تمہیں کیا مومن کی نشانیاں نہ بتاؤں؟ جب موت آتی ہے اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ چوں مرگ گائد خند پر لباش۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ اب یہ دیکھ لیں، اس کا میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جو دنیا کا طالب ہے اس کا آپ معکوس لے لیں، الٹ لے لیں۔ وہ جو طالب مولا ہے اس کی تو مطلب یہ ہے کہ پہلی علامت یہ ہے کہ یہ دنیا داری سے پہلو تہی کرے گا، اور یہ دنیا داری کی طرف زور لگائے گا۔ بھئی یہ کام شروع کر لو، اس میں بڑا فائدہ ہے، وہاں درخواست دے دو، وہاں کی تنخواہ بڑی اچھی ہے، یہ کوشش کرے گا۔ کوشش اگرچہ بری نہیں ہے،
یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اس کا جو طالب مولا نہیں ہے اس کا تمام خیال یہ ہوگا، دنیا یہی منصوبے اس کے ذہن میں پھرتے رہیں گے، دنیا ہی کے منصوبے اس کے ذہن میں چلتے رہیں گے، اور کوئی منصوبہ ہی نہیں ہوگا۔ یار یہ گھر ذرا تنگ ہے، بیچ کے جو ہے اس میں کوئی باغیچہ نہیں ہے، ہم ایک باغیچے والا گھر لے لیں گے، پیسے ہیں ہمارے پاس۔ یعنی یہ دنیا کے منصوبے بناتا رہے گا۔ ایک دکان ہے، دوسری دکان کھول لیں گے، وہ چل رہی ہے۔ دکان کاروبار بدلنا کوئی وہ بری بات نہیں ہے، آپ کا ایک کاروبار نہیں چل رہا، دوسرے میں آپ دیکھ لیں، لیکن یہ ہے کہ یہ دنیا کی طرف توجہ اس کی ساری رہے گی، ساری باتیں دنیا داری پہ مشتمل ہوں گی اس کی۔ دوسری علامت جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے وہ کیا؟ کہ آخرت کے جو مومن ہے وہ آخرت کی طرف متوجہ ہوگا۔ وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، دھوکے گھر سے۔ اب یہ جو شخص ہے جو دنیا دار ہے، اس نے آخرت سے منہ موڑ لیا ہے۔ سارے اس کے پروگرام دیکھیں، ظاہر کے ہیں، ظاہر کے ہیں۔ ایک بیوی ہوتی ہے، جب جوان ہوتا ہے نا انسان، کہتا ہے یار ایک اور شادی میں کروں گا، مثال کے طور پر شادی کرنی کوئی گناہ تو نہیں ہے، دوسری شادی کرنی، آپ 4 تک کر سکتے ہیں، لیکن ایک منصوبے ہوتے ہیں نا کہ یار یہ میں ایک اور بیوی کو رکھ سکتا ہوں۔ یہ ویسی ایک میں نے مثال کی، کاروبار ہے۔ التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود، تو یہ مومن جو ہے وہ تو آخرت کی طرف، اللہ کی ملاقات کی طرف، اچھے لوگوں کی طرف، اچھی صحبت کی طرف اس کا زور ہوگا، اچھے اعمال کی طرف۔ اور یہ جو ہے یہ کہے گا نہیں یار کوئی بات نہیں، یہ نہ بھی کریں تو خیر ہے، زندگی گزر جائے گی، تو وہ بس دنیا ہی کی طرف۔ اور وہ جو آخری ہے کہ موت کو وہ ناگوار سمجھے گا۔ اور یہ ایک میں 1-2 منٹ میں ایک اور حدیث کی طرف آپ کو متوجہ کروں، اللہ کے رسول کی، کیونکہ اللہ ہے اور رسول ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بات ہے نہیں۔ سچ وہ ہے جو اللہ نے فرمایا اور رسول نے اس کے فرمایا، بس اس کے علاوہ ہماری خواہشات، ہمارے تصورات نہیں ہیں۔ لیکن ایک حدیث ہے، یعنی وہ یہ ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے لوگ تم پر، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کے لوگ تم پر حملہ آور ہوں گے اور تمہیں لوٹیں گے اور تمہیں نوچیں گے، کھسوٹیں گے، اور جیسے کہ ایک دسترخوان ہے، اس سے ایک کھانا کھا لیتا ہے، دوسرے کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ میں نے تو پیٹ بھر لیا، اب تم آ جاؤ، پھر دوسرا تیسرے کو دعوت دیتا ہے۔ اس طرح تمہاری مثال ہوگی، ایک کے شکنجے سے، غلامی سے نکلو گے تو دوسرے کی غلامی میں آ جاؤ گے، یا اس طرح نا۔ اور تو پھر صحابہ نے حضور سے فرمایا، سوال کیا کہ حضور اس وقت وَمِن قِلَّتِنَا يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس وقت ہماری تعداد کیا اتنی کم ہوگی کہ یہ ہماری حالت ہوگی کہ دشمن ہم پر غالب ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تمہاری حالت، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ وہن کہتے ہیں کمزوری کو، کمزوری۔ تو وَلَكِنْ وَقَعَ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنُ، یہ الفاظ ہیں اللہ کے رسول۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو مختصر جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہن جو کمزوری جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حب الدنیا و مخافت الموت، دنیا کی محبت تمہارے دل میں آ جائے گی اور موت کا خوف آ جائے گا، موت سے تم ڈرو گے۔ تو یہ علامات آپ نے پوچھا تھا نا، علامات، دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ آج دیکھ لیں ہماری دنیا، ہمارے عام طور پہ دلوں میں دنیا کی محبت تو جڑ پکڑ چکی ہے۔ یہ ایک ایسی محبت ہے جس سے چھٹکارا یعنی مشکل ہو گیا ہمارے لیے، کیونکہ ہمارا رخ اللہ کی طرف ہے نہیں۔ تو جب تک اللہ، تو پھر اللہ کی محبت سے یہ محبت نکلے گی نا، یعنی اس کی قوت سے آپ اس حب دنیا سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اور اقبال کا ایک اور شعر یاد آ گیا مجھے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے،
دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم